أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا كرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتي يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واعزب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآله
فقال جبرائيل يا رب تعزن لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا. فقال علي عليه السلام وزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ایام شروع ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹائم سے اپنے پروگرام کو شروع کریں، اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یا روزانہ شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں، تو ان سے گزارش یہی کہ ٹائم کا پلیز خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہر چیز ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ حدیث قصہ ہو، چاہے اس وقت سلام ہو، چاہے مجلس ہو، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کا پلیز خیال رکھیں، اور ایک مطلب مل کے درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور سب سے پہلے گزارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آن بھائی سے کیا کہ مولا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. صلوات علی محمد وعلی محمد. سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے. سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے. دشوار ہوا جینا کب لوٹ کے آؤ گے. روٹھی ہے خوشی مجھ سے ہر لمحہ
ہاں نیا غم ہے، دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا ماتم ہے، بھیا علی اکبر کی فرقت میں یہ عالم ہے، ہر سانس ہے ایک بھالا، کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا، کب لوٹ کے آؤ گے، کیا جانیے آتے ہیں کیوں مجھ کو یہ اندیشے، منظر نظر آتے ہیں جلتے ہوئے خیموں کے، رہ کہ نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے، رہ کہ نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے، کیا حال ہے پھوپھیوں کا، کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے کہا بابا، کب لوٹ کے آؤ گے، بھیا علی اکبر کا جب بیاہ رچا ہوگا، سوچا نہ کسی نے بھی ہے دور بہت سغرا، حسرت ہے کہ دیکھوں میں بھائی کو بندے دولہا، گوندی ہوں یہاں صحرا، کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا، کب لوٹ کے آؤ گے، ششما میرا بھائی یاد آتا ہے رہ کر، کیا گھٹنیوں چلتا ہے اب میرا علی اصغر، کیا گھٹنیوں چلتا ہے اب میرا علی اصغر، ہو پیار میرا بابا معصوم کی آنکھوں پر، ڈالی ہوں میں گہوارا، کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا، کب لوٹ گے، بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام پڑھنے والوں سے انکلوڈ می گزارش ہے کہ ٹائم کا بہت خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہم نے ٹھیک 9:30 پہ انشاءاللہ قبلہ کو بٹھا دینا ہے۔ میں گزارش کروں گا مسعود بھائی سے کہ آکے مولا کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔
صلوات. شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، دوہرائی حسبنا کی امت پھر کہانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، کعبے کے مالکوں کے احرام کھول ڈالے، کعبے کے مالکوں نے احرام کھول ڈالے، آیات علما کی کچھ بھی قدر نہ جانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ سارا، نو خیز خون اکبر ہے دین کی رگوں میں، نو خیز خون اکبر ہے دین کی رگوں میں، قائم ہے جن کا صدقہ، قائم ہے جن کا صدقہ، اسلام کی جوانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، مختار کن کے بچے ہیں آب آب کرتے، مختار کن کے بچے ہیں آب آب کرتے، فرتے حیا سے دریا، فرتے حیا سے دریا، ہوتا ہے پانی پانی، شبیر ہے سفر میں اور ساتھ ذرا ثانی، صلوات. سلامت رہیں بھائی ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اسی کے ساتھ ہی گزارش کروں گا مرزا بھائی سے کیا کہ مولا کی بارگاہ میں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پیش کریں بخوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، کڑا ہے وقت خدایا، کڑا ہے وقت خدایا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ،
یہ کربلا ہے یہاں دوست کی ضرورت ہے، یہاں تو مجھ سے بھی پہلے تیری شہادت ہے، نہیں ہے کوئی ہمارا، نہیں ہے کوئی ہمارا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، تمہیں حسین کے حق میں جہاد کرنا ہے، کیا تھا وعدہ جو بچپن میں یاد کرنا ہے، یہی ہے فرض تمہارا، یہی ہے فرض تمہارا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، محب حسین نے حسرت سے چار سو دیکھا، زمین کرب و بلا کو لہو لہو دیکھا، لکھا یہ آخری فقرہ، لکھا یہ آخری فقرہ، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مرزا بھائی، اون بھائی اور مسعود بھائی جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے ایک ننھے مولا کے صاحب بیاض ہیں، ان سے گزارش کروں گا ولی محمد سے کہ آ کے مولا کی بار ولی عباس سے ولی عباس آ کے مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں، بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہ السلام علیکم۔ برائے شنوریے سقائے سکینہ تاجدار وفا ابو الفضل العباس پر بلند تر صلوات۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ مولا آپ تمام لوگوں کا آنا قبول کرے۔ ایک بندہ مل کے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ بالکل نیا ایک وہاں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دے دیں مل کے محمد و آل۔ گل نہ کر دی سغرا
نال دیواراں دے اکبر ویر دیاں گلاں کر دی صغرا نال دیواراں دے اکبر ویر دیاں گلاں کر دی صغرا خبر کیوں نہیں آیا کیوں نہ خبراں لئیاں بھین دلگیر دیاں گلاں کر دی صغرا نال دیواراں دے اکبر ویر دیاں گلاں کر دی صغرا روز نانے دیوی دربار تے عرضاں کر دی ویر ملوا دے مینوں نانا میں جاواں مردی اے جدائیاں مینوں جوندیاں مار گئیاں تیری تصویر دیاں گلاں کر دی صغرا نال دیواراں دے اکبر ویر دیاں گلاں کر دی صغرا روز نانے دیوی دربار تے عرضاں کر دی ویر ملوا دے مینوں نانا میں جاواں مردی اے جدائیاں مینوں جوندیاں مار گئیاں تیری تصویر دیاں گلاں کر دی صغرا پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اسی کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا خان صاحب تصدق علی خان صاحب سے کیا کہ مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. صلوات بر محمد. بارہ دیگر صلوات. آج اس بی بی دی مجلس ہے آج اس بی بی دی مجلس ہے کہ جندے حق تے لوٹی پہ گئی جندے پیو دی سند تھی پرزے گئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی اے جندے در اتھ غر کو اگ لگ گئی وہ جندے در اتھ غر کو اگ لگ گئی وہ
تے دشمن دے تانے سہ گئی جندے زخمی پاسے پاک اتے دھی پٹیاں پٹ دی رہ گئی اسلام دے دو او درباراں وچ وہ اسلام دے دو درباراں وچ وہ تے دو بیبیاں کھڑی یا رہیاں ایک دھیا نبی دی دوجی دھیا لی دی انج دوویں ماواں دیاں ایک ترے گھنٹے تے دوجی 9 گھنٹے ایک ترے گھنٹے تے دوجی کئی گھنٹے تے حیران کھلوتیاں رہیاں جڈاں جگ تو ٹریاں انج جھڑکاں دتیاں مسلماناں وچ قبر دے روندیاں رہیاں کہ اج پہلے ڈی دربار دے وچ وہ تے پینو عمران دیاں دی جے گھر چوں قدم نہ رکھے آہا مخدومہ کل نبیاں دی مخدومہ کل نبیاں دی صلوات علی محمد. بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اسلام تجھ پہ وقت مصیبت کا جب پڑا، اسلام تجھ پہ وقت مصیبت کا جب پڑا، کوئی نہ پوچھتا تھا تجھے شش جہات میں، اور زینب کے اریاں سر نے لہو نے حسین کے زلفیں سنوار دی ہیں تیری کائنات میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. مومنین و مومنات، حسب سابق اس سال بھی انشاءاللہ العزیز ایام ہائے عزا میں مجالس عزا کا سلسلہ جاری رہے گا، اور عشرہ اولیٰ کی مجالس جو ہیں 12 محرم الحرام تک، ان سے حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ مولانا ملک وسیم عباس صاحب خطاب فرماتے ہیں. مجلس عزا ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے. اختتام مجلس پہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی ہوتی ہے. تمام احباب سے اس پہ پروگرام شرکت کی استدعا ہے. مورخہ 6 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ زیارت شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا، اور 7 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ جناب شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوگی. 8 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ علم سرکار وفا جناب ابوالفضل العباس برآمد ہوگا. 9 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت جناب شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. شب عاشور عزا خانہ شب بھر شام غریبہ کی مجلس تک اگلے روز تک کھلا رہے گا، اور اعمال عاشور یہیں پہ ادا کیے جائیں گے. صبح عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوگا.
مختصر مجلس ہوگی، ماتم ہوگا۔ 11 بجے دن مجلس عزا بسلسلہ شہادت سید الشہداء سبط رسول سرکار امام حسین علیہ السلام برپا ہوگی۔ اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا تمام، اور پھر روز عاشور کا اختتام جو ہے وہ شام میں 8 بجے مجلس شام غریبہ پہ ہوگا، جس سے قبلہ مولانا خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح 11 محرم اور 12 محرم کی مجالس ہوں گی۔ تمام مومنین و مومنات سے حسب پروگرام شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ مومنین و مومنات عزا خانے میں جس انداز سے فرش عزا بچھایا گیا ہے، اس میں سی ڈی سی کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس جو ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ آپ خود احتیاط فرمائیے، کوشش کیجئے کہ کھل کے بیٹھیں، جگہ کافی ہے، اور فرش عزا پہ اور دریوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے حسب ضرورت۔ جو احباب کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنی فولڈنگ چیئر ساتھ لا سکتے ہیں۔ یہ پیغام دونوں طرف اطراف کے لیے ہے، مستورات میں بھی یہی نظام ہے، اور سکرین لگی ہوئی ہیں، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایف ایم ریڈیو پہ آپ ٹیون کر سکتے ہیں۔ بہر صورت یہ تمام انتظامات آپ کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ خود بھی احتیاط فرمائیں گے، لہذا بہت دست بستہ التماس ہے تمام مومنین و مومنات سے کہ وہ دوران مجلس اپنے چہرے پہ ماسک کو ضرور پہنے رکھیں تاکہ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں درخواست گزار ہوں سرکار حجت الاسلام والمسلمین جناب سرکار علامہ ملک وسیم عباس صاحب سے کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مومنین مومنات اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداران سید الشہداء مصروف عزا ہیں، سب کی حفاظت کے لیے بار دیگر صلوات۔ تاجیل ظہور حضرت حجت علیہ السلام کے لیے صلوات۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. درود. خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد آپ تمام مومنین و مومنات کا فرش عزا پہ آنا عبادت شمار ہو. جو بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب کرے، جو مقروض قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال نصیب کرے، جنہیں اولاد بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں خدا آسان کرے، جو دیگر مسائل سے دوچار ہیں خدا سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں فرش عزا بچھی ہے خدا آزاداران سید الشہداء کی حفاظت کرے. در عباس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین کے مال و رزق میں خدا اضافہ فرمائے. در عباس کے والنٹیئرز کو خدا طول عمر عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کو خدا طول عمر عطا فرمائے، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جو عظیم بلڈنگ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے خدا اس کو صدقہ جاریہ میں شمار کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین انشاءاللہ انتظام رہے، اور تمام مومنین و مومنات ہیوسٹن کی کمیونٹی اس ادارے سے استفادہ کرے. جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامیں درہمیں سخنیں قدمیں خدا سب کو طول عمر عطا فرمائے. جو مومنین مجالس کو سپانسر کر رہے ہیں، دیگر ڈونیشنز کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں خدا سب کے عطیات ڈونیشنز قبول و منظور فرمائے. آج کی مجلس کے سپانسر جناب عاصم زیدی صاحب کے مال و رزق میں خدا برکت عطا فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا کل سے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ شروع کے کچھ لمحے کچھ منٹس آپ کی خدمت میں بچوں کے لیے انگلش میں گزارشات پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وہی عنوان کی جو امامت و ولایت کے حوالے سے ہے اس پر گفتگو جاری و ساری رہتی ہے. انشاءاللہ آج بھی بالکل اسی طرح چند دقیقے شروع میں بچوں کے لیے انگریزی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کے حوالے سے جاری و ساری رکھیں گے. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بلند تر صلوات. It's a human psyche that whenever you have threats or whenever you see that you are exposed to certain risks, you try to protect yourself. For example, if you think that something is coming into your eye, all of a sudden you lift your hand up and try to protect your eye. And whenever you see that something is coming towards you, you try to protect yourself. And see if you have all these masks, that's again a sign of protection. Because you know that there's a virus outside in the atmosphere. There's a virus and you do not want to get exposed. You are trying to protect yourself. That is the basic and simple rule of life, that whenever you see a risk out there that can harm you, whenever you see something that you can be exposed to it, or you see something that could be harmful and dangerous to you, you try to protect yourself. And that is a sign of wisdom. That's a sign of your intellect, that you are, mashallah, well informed, well aware, that you are trying to protect yourself. Now, let's see that if that is the only risk that we have, this COVID-19 thing that's out there right now, and everyone is protecting themselves, is that the only virus in the society that we need protection?
or are there more viruses that we need protection from? For example, this virus is going to attack your respiratory system, your breathing system when you breathe. So this virus attacks that system, so that system is at high risk. Is that the only system that is at high risk and we need protection? Or is there any other system or more systems of our spirituality that are also exposed to all these viruses that are out there? For example, there's a virus of lie, there's a virus of backbiting, there's a virus of eating haram, there's a virus of seeing haram, there's a virus of listening haram, there's a virus of doing haram. Are these viruses out there in the society or no? They are, right? Do we need protection from those viruses or no? We do, right? So let me ask you a question, that how many of us are using mask? It could not be the mask that you're wearing for, the Corona-19 virus. But are we using those protection masks to be protected from the virus of lie? Are we using a mask to be protected from the virus of backbiting? Are we using the mask on our eyes so we do not see haram? Are we using the mask on our ears so we do not listen haram? Do we need those masks or don't? What do you say? We need those masks, right? We need those filters that those kind of viruses attack us. Let me ask you this one. Are those viruses there in the society or they do not exist? They do, right? How many times you go in the market and you see a lot of haram things? How many times you turn on your cell phone and you see a lot of haram viruses? Are those viruses, whatever you are looking at it, your cell phone, your tablet, your television, in your car, on your device, anywhere, whatever you're looking at it, is that affecting your mental system or not? Is that affecting your nervous system or not? Whatever you see, whatever you listen, whatever you look at it, whatever you do, that affects your body. That is the scientific rule, and Dr. Sahib is sitting there. You can ask him later on. Anything that you are exposed to, whatever you eat, does that affect your body or no? For example, you eat something sweet, it raises your sugar level. For example, if you eat something extremely salty, your blood pressure goes up. You drink water, your body gets dehydrated. You do not drink water, your body is dehydrated. So whatever you consume, it directly affects your body no matter what. Right? You eat protein food, your protein level goes up. You eat something rich in starch, whatever you consume, that affects your body no matter what, because that is the effect of that thing. Similarly, whatever you see, you think it's not going to affect you. Whatever you hear, you listen, you think it's not going to affect you. There's not going to be no effect. You are keep listening and listening and listening, and you think it's not affecting your system. You are keep looking at it something for a long time. You think it's not going to affect your eyes. It's not going to affect your brain. Me and Dr. Sahib, we were discussing last night that you have, everything has a memory. Your eyes got a memory. The memory is not related to your brain. The memory is not that your brain has a memory. Your eyes have a memory. A lot of things, whatever you have seen like a year before, your eyes still remember that because the eyes stored that image in it. Whatever you have heard, maybe a song, maybe a naat, maybe a qasida, maybe a speech, some part of that, you still store that. The memory of your ear, that stores that whatever you have, maybe a part of that. So it's a scientific rule, and it's simple. It's so simple. It's not like something complicated. Whatever you see, whatever you hear, whatever you do, whatever you eat, it affects your body. You like it or you don't. So when we come to this point and we agree to that point that everything affects you, so now let me see that the virus that we are using these masks to be protected from, that virus affects the health system. The life is at risk because of that virus, and you are so conscious about it, you are so worried about it, you are trying to save your life from that virus, and you are using these masks. Is that the life only thing that we need to protect, or is there an iman also that we need the iman to be protected from something?
To protect your life, to protect your lungs, you are using these masks. To protect your iman, let me ask you, how many of you are using the mask to protect your iman? If we are not, it means that our iman is at high risk. Our faith, our belief is at high risk. If we don't, you buy a computer, the first thing you do, you buy antivirus to protect it from the virus. You spend $300-400 for a computer, the first thing you install is antivirus because you know that that virus is going to attack my computer and $300 is going to go waste. You don't want to waste that money. So if you need everything to be protected, your computer should be protected. You got a life insurance, your life should be protected. You got insurance for the home, your home should be protected. You got insurance for your car should be protected. How about iman? How many of you have insurance of your iman? Do we need protection for iman or we don't? We do need protection, right? You do not want your iman to be affected by all these viruses and all those external forces, that your iman gets attacked by all those evil forces. So we do need insurance, we do need protection, and we do need masks for those iman. So what are those masks that we can use to protect our iman? What kind of mask we can use to protect our faith? What kind of mask we can use to protect our soul? There should be a system, and those masks you are not going to buy from these stores outside, from the markets and malls. Those masks you are going to get from Farshe Aza in the Majlis of Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. If we are coming here, alhamdulillah, you are protected, you are insured, your soul is insured, your faith is insured. Alhamdulillah, you got insurance. And if we are not coming, we are not aware, we don't bring our children, we don't come ourselves, we don't bring our families, it means that we do not have insurance for our iman, and iman can be attacked at any time. And believe me, it is being attacked every single day. You can see outside, you can see in the society, you can listen to the media, you can read news, you can watch news, and you see that what is happening in the society out there every single day, actually every single moment, the iman, the faith, the souls are being attacked by all these external viruses. Haya is leaving from our communities, tolerance is leaving from the communities, respect is leaving from the communities. Everyone is hyper. You know, you see so many problems, domestic issues, domestic violence, society problems. Everyone is, you know, so hyper and ready to fight, and there's no tolerance, no patience. Why? Because the virus is attacking our iman and soul every single day, and we do not have protection. So brothers and sisters, there's a free insurance. The free insurance company is offering a free package for your iman to be insured. If you want your iman to be insured, all you got to do, come to Farshe Aza and your iman will be protected. Sallu ala Muhammad wa alayhi. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے پھر باواز بلند درود بھیج دیا. ایک اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں, ایک تو ذرا ٹائم سے تشریف لے آیا کریں, چونکہ اس کی میں آپ کو اہمیت بتاؤں کہ ٹائم, وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے. چونکہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام زمانہ ہے, ہمارے وقت کا امام ہے, وقت کا امام ہے, ہمارے وقت کا امام ہے یا نہیں. اور اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے, وقت کو اہمیت نہیں دیں گے, وقت کی قدردانی نہیں کریں گے, ہر چیز کو ایزی لیں گے, ہو جائے گا, کر لیں گے, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, جیسے ہمارا ایک کلچر ہے, چیزوں کو ایزی لیتے ہیں, ہو جائے گا, کر لیں گے, کوئی بات نہیں. یہ کرتے کرتے یقین کریں, اگر یہ سوچ ہمارے اندر ڈیویلپ ہو گئی, ٹائم کا کوئی نہیں, 5 منٹ ادھر کیا یا ادھر کیا, یقین کریں جس دن ہم نے وقت کی قدر کرنا شروع کر دی, ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے, متمسک ہو جائیں گے. اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو قافلہ تو آگے چلا جائے گا, ہم پیچھے رہ جائیں گے.
ہاں ایک چیز اپنا لیں آپ کا ادنا سا خادم ہونے کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ 72 تھے جو شامل ہو گئے. کیا صرف 72 رہتے تھے مدینہ میں؟ کیا مکہ میں کوئی نہیں تھا؟ کیا کوفہ میں کوئی نہیں تھا؟ کیا وہ ایریا پورا جہاں سے سید الشہداء گزرے وہ جو 14 منازل تھیں، وہ جو 28 رجب کو قافلہ چلا اور 2 محرم کو پہنچا، تقریباً 6 مہینے کا عرصہ جہاں سے گزرے، کیا کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے جو جا رہا ہے؟ یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا شامل ہو جاتے، لیکن چونکہ وقت کی قدر کرنے والے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی، لہٰذا پیچھے رہ گئے. اور جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ صرف 72 تھے جو نواز پیغمبر کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. لہٰذا سب سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ وقت کی قدر کرنا شروع کریں، ٹائم پر آئیں. ادارے سے بھی گزارش کروں گا پروگرام ٹائم سے شروع ہو، آپ سب آئیں گے تو پروگرام شروع ہوگا. آپ اگر مثلا دیر سے تشریف لائیں گے تو ظاہر پروگرام پھر اس حساب سے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. لہٰذا یہ سب آپ کے تعاون سے ہے. اگر آپ ٹائم سے تشریف لائیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکیں گی. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یا علی سلامت، یا علی. اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں ہو، اور کل پھر گفتگو ذرا لمبی ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کیا جائے. آپ اگر پھر وہی گزارش ہے کہ وقت سے تشریف لائیں گے تو پروگرام بالکل وقت پر ختم ہوگا، 1 منٹ بھی آپ کا اوپر نہیں لیں گے. انشاءاللہ مختصر اور لمیٹڈ وقت کے اندر اپنی گزارشات کو آپ کی خدمات میں عرض کریں گے. چونکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہماری گفتگو امامت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو ایشو ہے، کہ جو اختلافی مسئلہ ہے، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ اس وقت جو ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے ہیں، بنیادی اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. جو 73 فرقے بن چکے ہیں بنیادی اختلاف امامت پر ہے. اگر امامت کا اختلاف نہ ہو تو یقین کریں باقی چیزیں فروعی اختلافات ہیں. اصولی اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. باقی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کوئی بھی بنا سکتا ہے، قوم بنا سکتی ہے، شورا کے ذریعے بن سکتا ہے، نامزد ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نہ شورا بناتی ہے، نہ امام نامزد ہوتا ہے. امام اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، اللہ مقرر کرتا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے اس امام کا اعلان کرواتا ہے. اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو ایک باواز بلند درود بھیجیں. حیدری جیتے رہے محمد شاہ، جیتے رہے. خدا صحت سلامتی دے، تندرستی دے، طول عمر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان میں ہو، ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی اور دعوت ذوالعشیرہ پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کا سب سے پہلا سب سے بڑا جلسہ کہ جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، وہ خود حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں منعقد ہوا. اور حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کرنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب سب سے بڑے موحد تھے اور توحید پرست تھے. چونکہ کوئی کسی مخالف پارٹی کے گھر میں اپنا جلسہ نہیں کرتا، تو حضرت ابو طالب کے گھر جلسہ کرنا. آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا کہ پہلے دن جلسہ ہوا، نیاز پہلے تقسیم ہو گئی، تقریر نہ کرنے دی گئی. ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں بولنے دوں گا، وہ چلا گیا. دوسرے دن حضور نے پھر کہا کہ پھر دعوت کرو. وہ 40 افراد پھر انہیں بلایا گیا اور 40 افراد کی پھر دعوت کی گئی، اور پھر اسی طرح نیاز پہلے اور مجلس بعد میں. ویسے نیاز پہلے ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کم از کم لوگ ٹائم پر آ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ 40 کی 40 افراد ٹائم پر آ جاتے. بھئی ظاہر ہے کھانا ہوگا، نیاز ہوگی، نیاز کھائی. جب حضور کا خطاب کا وقت آیا ابو لہب نے پھر شرارت کی.
بات نہیں سنیں گے، نکل گئے۔ اب تیسرا دن آیا اور تیسرے دن پھر وہ سازش اس کے ذہن میں یہ تھی ابو لہب کے کہ حضور جب تقریر کرنا چاہیں گے تو ہم انہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے، لیکن جب شیطان نے ادھر وحی کی، ادھر بھی حضرت ابو طالب کو پتا چل گیا کہ جو 2 دن سے یہ شرارت کر رہا ہے، تیسرے دن اس نے پھر شرارت سے باز نہیں آنا، لہٰذا اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابو طالب بھی تیار تھے کہ کیا ہوگا۔ اب تیسرے دن پھر 40 لوگوں کو بلایا گیا، کھانا تقسیم ہوا۔ اب جب ابو لہب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت ابو طالب جن کا ہاتھ دستہ تلوار پر تھا، حضرت ابو طالب نے تلوار نکالی چونکہ بھائی تھا اور فوراً ڈانٹ کر کہا کہ اس کو یا احور، وہ چاہتا تھا کہ بولے، توہین رسالت میں وہ بولے اور بات نہ کرنے دے۔ حضرت ابو طالب نے فوراً تلوار پر، دستے تلوار پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اس کو دیا آور۔ ایک جگہ پر لفظ حمار بھی استعمال ہوا جو کہ ایک جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مناسب نہیں کہ نام لیا جائے۔ اب جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ کس کی جرت ہے آج کہ تیسرے دن میرے سید و سردار کی بات سنے بغیر چلا جائے۔ اچھا اب دیکھیے 2 جگہ پر 2 کام ہوئے ہیں۔ اب نتیجہ آپ خود نکالیے گا کہ کام کرنے والے کون تھے اور ان کاموں سے نقصان کتنا ہوا۔ ایک یہ کہ یہاں پر حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی اعلان نبوت کے وقت، کہ جو اسلام کا سب سے پہلا جلسہ تھا، اعلان نبوت کا آغاز کا دور تھا، حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور ایک حضور کا آخری وقت تھا جب حضور کو تحریر نہیں کرنے دی گئی۔ تو جس طرح تقریر نہ کرنے دینے والا خود شیطان کا وکیل تھا، جس پر شیطان کی وحی ہوتی تھی، جس نے تحریر نہ کرنے دیا وہ بھی اسی طرح شیطان کا وکیل تھا۔ جزاک اللہ، سلامت رہی۔ حضور نے جب کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم اور دوات لا دو اور مجھے وہ لکھنے دو کہ جس کے لکھنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو حضور مانگ رہے ہیں وہ حضور کو دے دیا جائے۔ کون تھا جس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت؟ اگر وہ تحریر لکھی جاتی تو آج مسئلہ امامت پر اختلاف نہ ہوتا، آج کوئی جھگڑا نہ ہوتا ہے مسئلہ امامت پر۔ پہلے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دی گئی، حضور کے آخری لمحات میں تحریر نہیں کرنے دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں آج تو یہ بات نہیں ہوگی، اس کو دیا آور، خاموش ہو جا۔ اب حضرت ابو طالب کے 2 رویے تھے۔ ایک رویہ تو وہ تھا کہ جو دشمن خدا کے خلاف تھا، ابو لہب کے خلاف تھا، دشمن مصطفیٰ کے خلاف تھا، اسے تو ڈانٹ کر کہا کہ اس کو دیا آور، خاموش ہو جا، ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا۔ اور دوسرے انتہائی محبت بھرے لہجے میں، انتہائی پیار بھرے لہجے میں فرماتے ہیں قم یا سیدی و مولایا، اللہ اکبر، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، ذرا کھڑے ہو جائیے اور وہ کہہ دیجئے جو آپ نے کہنا ہے۔ دیکھیں مومن کے یہ 2 رویے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور مومن کا حزن، اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ دل میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دل میں چاہے جتنا غم ہو چہرے سے مومن ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور جو بندے کے پاس جا کر شکایت کر رہے ہیں مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، ختم ہو گئے، وہ کہاں؟ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک بزرگ آیت اللہ کی جو زندگی کے آخری لمحات میں تھے، کسی نے انہیں نجف کی گلی میں دیکھا کہ انتہائی بزرگی کے عالم میں کسی تنور سے ایک روٹی لا رہے ہیں اور خود بڑی مشکل سے چل رہے ہیں، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور آپ جو اتنی
محنت اور مشقت کرتے ہیں اور آپ نے اتنی ساری زندگی دین پڑھایا، دین سکھایا، دین کی خدمت کی، اور اب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک روٹی کے لیے بھی آپ مجبور ہیں، اور ایک روٹی کے لیے آپ اتنی زحمت اٹھاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، فلاں شخص کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، فلاں انسان کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ یہیں پر رہتا ہے، نجف اشرف میں رہتا ہے، بڑا امیر ہے، بڑا نیک ہے، اور وہ دین کے کام پر، دین کے نام پر بڑا خرچ کرتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا، یہ آپ جو ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ اس بزرگ آیت اللہ کا جملہ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر تیار ہیں تو بلند تر درود بھیج دیجیے۔ مشورہ دینے والے نے کیا کہا کہ فلاں صاحب ثروت ہے، کمیونٹی کا امیر آدمی ہے، نجف میں رہتا ہے، نیک ہے، ہر مومن کی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی مومن کی حاجت ہے، اس مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آیت اللہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، زندگی کا بیشتر حصہ تو گزر گیا، اب زندگی کی شام ہے، زندگی کا اکثر حصہ تو گزر گیا، جیسے گزرا، تکلیف میں گزرا، آسائش میں گزرا، زندگی کا زیادہ تر حصہ تو گزر گیا، اب زندگی کی شام ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، خبر نہیں کب بلا لیا جائے، لہٰذا اب جس کا تم بتا رہے ہو کہ اس کے دروازے پر چلے جاؤ، اب خدا کی شکایت لے کر خدا کے بندے کے دروازے پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ساری زندگی خدا کھلاتا رہا، اب اگر آخر میں آ کر تھوڑا سا مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، کچھ زحمت ہو گئی ہے، اب میں بندے کے دروازے پر چلا جاؤں اور خدا کی شکایت کروں کہ خدا نے مجھے دینا بند کر دیا ہے، لہٰذا تم مجھے دو۔ ساری زندگی تو خدا کھلاتا رہا، اب اگر وقت مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کی شکایت لے کر کسی بندے کے دروازے پر چلا جاؤں۔ تو بعض اوقات انسان شکایت بہت زیادہ کرتا ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے کہ مومن کی دل میں غم ہوتا ہے، چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ مومن بندے بندے سے شکایت نہیں کرتا، بندے بندے کے سامنے مومن اپنا حال دل بیان نہیں کرتا، مر گئے، ختم ہو گئے۔ بعض افراد کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ چاہے جتنے اچھے حالات ہیں باوجود اس کے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، کورونا نے مار دیا، ان امپلائمنٹ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ گیا، شکر خدا ادا کرے 2-3 مہینے سے اگر محنت مشقت کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے تو پچھلے 50 سال بھی تو دیکھیں جو خدا کھلاتا رہا ہے۔ وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال جو خدا کھلاتا رہا ہے، جو کورونا نہیں تھا، وہ بھی تو ایک وقت گزرا ہے نا۔ اگر 2-3 مہینے سے اگر کچھ سختی آ گئی ہے تو صبر بھی تو کرے نا۔ کتنا شکر کیا ہے پچھلے 60 سالوں میں، خدا نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، 3 مہینے سے اگر تھوڑا سا وقت مشکل ہے تو صبر بھی تو کرنا چاہیے نا۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، دل میں مومن کے غم ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب نے جب یہ کہا کہ اس کو دیا حور، اے ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا، ایک رخ تو یہ ہے اور ایک رخ وہ ہے کہ ادھر سختی ہے، ادھر انتہائی پیار سے کہتے ہیں کم یا سیدی و مولایا اشد علی الکفار و رحماء بینہم۔ کافروں، مومن کی نشانی یہ ہے کافروں پر سخت ہیں، کافروں کو ڈانٹتے ہیں، کافروں سے جنگ کرتے ہیں، کافروں کے لیے لہجہ سخت ہے، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں رحم دلی سے پیش آتے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ کہ ہمارے ہاں نظام الٹ تو نہیں کہ آپس میں تو سخت ہیں، مومنین کے آپس کے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی سے کوئی دوسرا مومن برداشت نہیں ہوتا، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو ہنسی رکتی نہیں ہے۔ ہونا تو الٹ چاہیے نا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اشد علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، ان کا لہجہ، ان کا رویہ کافروں کے لیے سخت ہے، خدا کے دشمنوں کے لیے سخت ہے۔ وَالرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل ہیں، خدا نہ کرے کہ نظام الٹ جائے۔ آج ہمیں بھی خدا کے دشمنوں کے خلاف اکٹھا ہونا ہے۔ اگر آپس میں لڑ گئے تو خدا کے دشمنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور آج بدقسمتی سے جہاں دیکھیں لڑائی آپس میں ہے، شیعہ شیعہ کا دشمن ہو چکا ہے، مومن مومن سے لڑائی کر رہا ہے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، بہن بہن سے، آپس کی لڑائیوں نے جتنا نقصان دیا ہے قوم کو، مذہب کو، مکتب کو، اتنا کسی نے نقصان نہیں دیا۔
حضرت ابو طالب کا رویہ کیا تھا؟ اشد علی الکفار رحماء بینہم، ادھر تو رویہ سخت، لیکن ادھر کہا کم یا سیدی و مولا، یا میرے سید، میرے سردار، میرے مولا۔ حضور کو مولا سب سے پہلے کس نے کہا؟ اللہ اکبر۔ حضور کو سب سے پہلے اعلان نبوت کے دن حضور کو مولا کہنے والے حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے رحمت للعالمین کو مولا کہا ہے۔ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے مولا حضرت ابو طالب نے کہا ہے۔ اب خدا کسی کا احسان تو رکھتا نہیں ہے۔ خدا نے کہا اے ابو طالب، تو نے میرے رسول کو پہلے دن، تبلیغ کے دن، اعلان رسالت کے دن تو نے میرے رسول کو مولا کہا ہے۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو نے 40 کافروں کے درمیان میرے رسول کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان تیرے بیٹے کا ہاتھ بلند کر کے کہوں گا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلی اللہ، جیتے رہیں ولی عباد، جزاک اللہ، سلامت رہی آپ۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب تو نے 40 کافروں میں میرے رسول کو مولا کہا، اب میں 1.25 لاکھ کے مجلس میں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے کو اپنے رسول کے ہاتھوں مولا، اس کی مولائیت کا اقرار کرواؤں گا، مولائیت کا اعلان کرواؤں گا، چونکہ خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اب جب اعلان ہو گیا، حضور نے تو یہ کہا تھا نا کہ ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، کون ہے کہ جو اس نیک کام میں میرا ساتھ دے؟ یعاذرنو بوجھ اٹھائے، وزن اٹھائے، اسی سے لفظ وزیر نکلا ہے۔ اور جو اس نیک کام میں، اعلان تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا وہی میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، اور میرے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ۔ کون ہے؟ اوپن دعوت تھی، ان 40 میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال کا سن ہے امیر المومنین کا، علی بن ابی طالب اٹھا، آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہا یا علی آپ بیٹھ جائیں، ان کو بھی تو موقع ملے نا، ہو سکتا ہے کل یہی کہیں کہ ہم تو اٹھنا چاہتے تھے، علی سب سے پہلے اٹھ گئے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ کہ یا علی آپ بیٹھ جائیں۔ پھر حضور نے کہا ایکم، کون ہے تم میں یعاذرنی، جو میرا بوجھ اٹھائے، میری مدد کرے؟ اب حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ حضور تو مدد مانگ رہے ہیں اور مدد علی نے کی ہے، گویا خود حضور یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ اگر یا رسول اللہ، خود رسول اللہ یا علی مدد کہیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اگر علی کے ماننے والے یا علی مدد کہیں تو بدعت کیسے ہو جاتی ہے؟ توجہ۔ ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس بوجھ کو بانٹے؟ پھر خاموشی، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر یا علی اٹھے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا۔ اور 10 سال کی عمر ہے، سن دیکھیے گا، 10 سال کا سن ہے امیر المومنین کا۔ جب حضور نے یہ دعوے اور اعلان رسالت کیا میں کروں گا، کہا یا علی بیٹھ جائیے، ایک موقع اور، ہو سکتا ہے کوئی اٹھ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو غیرت آ جائے۔ تیسری دفعہ پھر حضور نے کہا ایکم، کون ہے تم میں سے یعاذرنی علی ھذا الامر، جو اس کام میں میرا ساتھ دے؟ کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر وہی اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا رہا۔ حضور نے صرف یہاں نہیں کہا تھا کہ کون اٹھے گا، ہر میدان میں کہا کون اٹھے گا، کون ہے، کون ہے؟ کبھی کہا من لہذا القلب، جنگ خندق میں کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ حضور نے کہا رحمت للعالمین کہتے ہیں من لہذا القلب، یہ کتا جو عمرو بن عبد ود آیا تھا اور رحمت للعالمین کے خیمے میں اس نے آ کر نیزہ گاڑا تھا، حضور نے رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ کون ہے اس کے لیے، کون ہے اٹھے؟ کوئی نہیں اٹھے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے دعوتیں اڑانے والے، بڑے بڑے تیز گام، کوئی نہیں اٹھا۔ وہی اٹھا جو ہر میدان میں علی بن ابی طالب، آنا یا رسول اللہ، یہاں بھی وہی اٹھا جو اٹھتا تھا ہر میدان میں، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اب جب تیسری مرتبہ
حضور نے حجت تمام کی اور علی ابن ابی طالب اٹھے. اب یہاں پر حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ یا علی آج میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے میری گواہی دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بھی ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اے علی تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ. گویا یہ دو جو چیزیں آئی ہیں، علی بن ابی طالب نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے کیا؟ علی. اب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک کہتا رہے گا وہ کس کی سنت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے اس دعوت میں کس نے کہا؟ علی ابن ابی طالب نے. اب جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہے گا وہ علی کی سنت پر عمل کرے گا. اور محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ علی ولی اللہ؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، خود محمد مصطفیٰ تھے. اب جو بھی علی ولی اللہ کہتا رہے گا وہ علی کی سنت نہیں، وہ مصطفیٰ کی سنت پہ چلتا رہے گا. تو ہم جو علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ علی ولی اللہ کس نے کہا تھا؟ پیغمبر اکرم نے کہا تھا. یہ تو علی ولی اللہ کہنا رسول کی سنت ہے، اور جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ اہل سنت ہوتے ہیں. تو حقیقی اہل سنت کون ہوئے؟ یہ ڈاکٹر تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے نا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. ڈاکٹر تیجانی سماوی کے جو ایک طویل عرصہ تیونس کے ایک طویل عرصہ مکتب اہل سنت پر رہے اور اس کے بعد اپنی تحقیق سے شیعہ ہوئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کتابیں لکھی حکم اذان اور ان کی دیگر کتابیں، اس میں سے ایک کتاب ان کی یہ کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، جو قرآن کے ساتھ سنت کو بھی لیتا ہے. جو یہ کہے کہ ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے، وہ کہاں سے اہل سنت ہوئے؟ اہل سنت تو وہ ہوا نا جو سنت پر عمل کرتا ہے. لہذا علی ولی اللہ کس کی سنت ہے؟ رحمت للعالمین کی. علی ابن ابی طالب نے وعدہ کیا 10 سال کی عمر میں، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، جب تک میں رہوں گا میں ساتھ دوں گا. جب میں دنیا سے چلا گیا اللہ کی توحید کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میری اولاد حاضر ہے. جب تک میں ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور بات آگے آئندہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گی انشاءاللہ کہ علی نے جو وعدہ کیا وہ نبھایا کیسے. یہ زبانی وعدہ نہیں تھا کہ میں ساتھ دوں گا، نہیں، علی نے قدم قدم پہ نبھایا یہ وعدہ. اور یہی وصیت اپنی اولاد کو کر کے گئے تھے. ہاں، اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کے دین پر کوئی حرف نہ آنے پائے. اور پھر کربلا والوں نے وہی کیا، اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. کون ہے آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر میدان میں چلے جانا بے یار و مددگار. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حسین ابن علی تھے اور 72 کا مختصر سا قافلہ لے کر میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. ادھر سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ 72 ہیں، ادھر سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، 1000 کا لشکر. پھر خبر آتی ہے 500 سپاہی اور آ گئے. پھر خبر آتی ہے 2000 کا لشکر اور آ گیا. کرتے کرتے 30,000 کا لشکر فوج یزید میں جمع ہو چکا ہے. اور ادھر کتنے ہیں؟ 72 ہیں. جب یہ خبر آتی ہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک، بھائی کو بلاتی ہیں، اے بھائی حسین مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، تازہ دم دستے آ رہے ہیں، پسر سعد کی فوج میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے. اے بھیا حسین کیا آپ کی مدد کو بھی کوئی آ رہا ہے؟ عجیب سوال تھا، بہن کا یہ پوچھنا تھا. گویا بھائی کا جگر کٹ گیا. کہا ہاں بہن، ایک میرا بھی ہے آنے والا، ایک میری مدد کو بھی آ رہا ہے. کہا بھائی کون ہے وہ؟ کہا اس کو میں خط لکھ کے بلاتا ہوں. کوفہ والوں نے ہزاروں خط لکھے سید الشہداء کو،
لیکن آقا حسین نے صرف ایک خط لکھا. آپ پہنچ گئے ہیں عزادارو. حسین نے فقط ایک خط لکھا. بہن کے پاس بیٹھے ہیں, خط لکھنا شروع کیا. کہا بہن, ایک میرا بھی سپاہی ہے, ایک میرا بھی بچپن کا دوست ہے, ایک میرا بھی چاہنے والا ہے, ایک میری بھی مدد کو آنے والا ہے, میں اسے بلاتا ہوں, خط لکھتا ہوں. کاغذ منگوایا, خط لکھنا شروع کیا, اور خط ایسے لکھا, لمبا چوڑا خط نہیں تھا. لکھتے ہیں من حسین ابن فاطمہ. اللہ اکبر. یہ نہیں لکھا من حسین ابن علی, نہیں, ماں کا نام لکھا من حسین ابن فاطمہ. الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی. حسین ابن فاطمہ کی طرف سے ایک رجل فقیہ کی جانب حبیب ابن مظاہر الاسدی. اور نیچے لکھتے ہیں بعد السلام حبیب قد نزلنا فی کربلا. حسین, اے حبیب, میں حسین ابن علی تیری طرف لکھ رہا ہوں, ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں. اور حبیب یہ جان لو میں اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ زینب ام کلثوم بھی آئی ہے. اور حبیب آ سکتے ہو, الفاظ پہ غور رکھیے گا, یہ نہیں کہا کہ حبیب آ جاؤ. میرا کریم امام کہتے ہیں حبیب آ سکتے ہو, عصر عاشور سے پہلے آنا, عصر عاشور کے بعد آؤ گے بہت دیر ہو جائے گی. عزادارو اتنا لکھنا تھا. خط کو ختم کیا. بی بی زینب نے پوچھا بھیا حسین خط لکھ دیا؟ کہاں بہن لکھا. بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح کیا لکھا. میرے آقا نے خط پڑھ کے سنایا. کہا بھائی حسین اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دے. کہا بہن بتاؤ کیا لکھوں. کہا بھیا اس کے نیچے لکھ دے العجل. العجل. حبیب فاطمہ کی بیٹی کہتی ہے جلدی کرنا, اور جب یہ خط مل جائے حبیب پھر دیر نہ کرنا. علی و بطول کی بیٹیوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. عزادارو ادھر سے خط چلا, ادھر سے حبیب بازار میں آتے ہیں. بازار سے دکان سے خضاب لیا تاکہ اپنی داڑھی کو خضاب کرے. بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوتی ہے. دونوں علی کے چاہنے والے ہیں, دونوں حسین کے مت والے ہیں. مسلم پوچھتے ہیں حبیب یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کہا خضاب لیا ہے, داڑھی کو خضاب کروں گا. کہا مسلم تم بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں. مسلم کہتے ہیں کوفہ کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں. نواسے رسول کے خلاف تلواریں تیز کی جا رہی ہے, تیر تلواریں نیزے تیز کیے جا رہے ہیں. نواسے رسول کو گھیر لیا گیا. عزادارو حبیب کا یہ سننا تھا. وہ جو خضاب لیا تھا نا وہیں گلی میں پھینک دیا. کہا اب تو میری داڑھی میری خون سے رنگین ہوگی, اب یہ میرا خون خضاب کرے گا. عزادارو حبیب روتے روتے اپنے گھر آتے ہیں. گھر آ کر بیوی کھانا پیش کرتی ہے. حبیب ہے کہ عجیب سوچ میں ہے, عجیب سوچ میں ہے. اتنی دیر میں دق الباب ہوتا ہے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حبیب دروازہ کھولتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہے, سلام کے بعد کہتا ہے نا برید الحسین, میں تو حسین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. اے حبیب یہ خط ہے غریب کربلا نے کربلا سے تیری طرف بھیجا ہے. حبیب نے خط لیا, آقا کے لکھے ہوئے خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا, خط کو پڑھا. کیا لکھا تھا؟ میرے بچپن کے ساتھی حبیب, تیرا بچپن کا دوست کربلا آ چکا ہے, اکیلا نہیں آیا, اپنی بہنوں کو لے کے آیا ہے. حبیب آ سکتے ہو تو آؤ, لیکن دیکھنا عصر عاشور سے پہلے آنا, بعد میں آؤ گے دیر ہو چکی ہوگی. عزادارو یہ سننا تھا. حبیب تڑپ گیا. بیوی نے کھانا سامنے رکھا. حبیب ہے کہ کھانا نہیں کھاتا. بیوی پوچھتی ہے بتاؤ تو صحیح یہ کس کا خط آیا ہے, اور یہ کیسا خط ہے حبیب جس نے تجھے رلا دیا. اب بتائے تو کیا بتائے. حبیب نے سوچا ذرا بیوی
बीवी का इम्तिहान तो ले लूं, बीवी का ईमान कहाँ है? कहा मेरे बचपन के दोस्त का खत है। अज़ादारो यहीं रोक कर एक बात अर्ज करता चलूं, जानते हो ये बचपन की क्या दोस्ती थी, ये हुसैन और हबीब की क्या दोस्ती थी। ये हबीब इतना आशिक हुसैन था कि मदीना में जब इमाम हुसैन चलते थे, हबीब इमाम हुसैन के पीछे पीछे चलता, जहां से मेरा आका कदम उठाता हबीब वहां से मिट्टी उठाता, अपनी आंखों पे अपने सर पे डालता। ये काम रसूलुल्लाह ने देख लिया, कहा मेरा हुसैन का इतना आशिक है हबीब, और मेरे हुसैन से इतना प्यार करता है हबीब। फिर हबीब जब भी नजर आते रहमतुल लिल आलमीन हबीब को उठा लेते, अपने सीने से लगाते। और फिर एक वक्त हबीब ने दावत की थी इमाम हुसैन की, और हबीब मकान की छत से गिरकर फौत हो गया था। फिर इमाम हुसैन की दुआ से फिर हबीब दोबारा जिंदा हुआ था। हबीब को वो सब याद आ गया, कहा मेरा बचपन का दोस्त अब मुझे करबला बुला रहा है। अब बीवी का इम्तिहान लेना चाहा, कहा बताओ तुम क्या कहती हो, जाऊं या न जाऊं? अज़ादारो ये सवाल करना था। अब मोमिना थी, तड़प गई, कहा हबीब तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? नवासे पैगंबर ज़ैनब उम्मे कुलसूम को लेकर करबला पहुंच चुका है, तुझे मदद के लिए बुला रहा है, और तुम कह रहे हो कि सोच रहा हूं जाऊं कि न जाऊं। हबीब ये मेरा दुपट्टा ले, दुपट्टा अपने पास रख, अपनी तलवार मुझे दे और मैं जाती हूँ, नवासे पैगंबर की मदद करूंगी। अज़ादारो अजरकुम अल्लाह, ये सुनना था, यकीन हो गया, यकीन हो गया। और मेरी बीवी मोहब्बत हुसैन रखती है। अज़ादारों हबीब तैयार हो गया, तैयार हो गया। कूफा के हालात खराब हैं, गुलाम को बुलाया, कहा देखो मेरा घोड़ा लेकर फुला मुकाम पे पहुंच जाओ, फुला रात की तारीकी में मैं आ जाऊंगा और फिर मैं तुझसे घोड़ा लेकर चला जाऊंगा, तुझे भी आजाद कर दूंगा। आजादारो गुलाम वो घोड़ा लेकर उस मुकाम पर पहुंच गया जहां हबीब ने कहा था। कूफा में चूंकि सिपाहियों का पहरा था, हालात सख्त हो चुके थे, हालात खराब हो चुके थे। हबीब को पहुंचते हुए देर हो गई उस मकाम पर जहां गुलाम घोड़ा लेके खड़ा था। हबीब जब देर से पहुंचा, क्या देखता है, गुलाम उस घोड़े से कह रहा है, ओ मेरे आका हबीब के घोड़े देखो, हो सकता है मेरा आका ना आए, हो सकता है हबीब ना आ सके, लेकिन तू घबराना नहीं, मैं तुझ पे सवार हूंगा, नवासे पैगंबर की मदद करने मैं जाऊंगा। अज़ादारों ये बातें हो रही थी, हबीब पहुंच गए, ये बात सुनी, मातम किया, कहा फरजंदे ज़हरा तेरी गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई, अब गुलाम तेरी मदद को जाएंगे, अब गुलाम ये कहता है और मैं जाके मदद करूंगा। अज़ादारो अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हबीब सवार हुआ, आपकी ज़हमतें तमाम, आखिरी जुमले। हबीब सवार हुआ, घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को तेज दौड़ाया और पहुंचता है गैर मारूफ रास्तों से घोड़ा दौड़ाते हुए हबीब उस मकाम पे पहुंचता है जहां पर सैयद शुहदा अपने बचपन के साथी का इंतजार कर रहे थे। सुनोगे हबीब का मकाम कितना है? आज भी अगर आप करबला जाएं, खुदा आपको जियारत के लिए ले जाए, आज हबीब की जियारत पहले की जाती है। आज आप नवासे पैगंबर की कब्र पे बाद में जाते हैं, पहले हुसैन के इस दोस्त की जियारत पहले होती है, अलहदा कब्र है, आप हबीब को सलाम करते हैं, ओ हुसैन पे जान कुर्बान करने वाले, ओ कूफा से हुसैन की मदद को पहुंचने वाले, हमारा सलाम अकीदत हो, हबीब हमारी जाने तुम पर निसार। अज़ादारो हबीब घोड़ा दौड़ाते हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए उस मकाम पे आता है जहां पर मेरा इमाम अपने बचपन के साथी के इंतजार में खड़ा है। हबीब आया, इमाम हुसैन ने गले से लगाया, और मेरे बचपन के साथी पहुंच गए हो। अज़ादारो ये खबर खयाम के अंदर गई कि जिसको हुसैन ने खत लिखा था वो आ गया। बीबी ज़ैनब ने बीबी फिजा से कहा, अम्मा फिजा जाओ हबीब को कहो फातिमा की बेटी सलाम
سلام کہتی ہے، عزادار و فضائی کا بھائی حبیب زینب کبریٰ تجھے سلام کہتی ہے، یہ سننا تھا حبیب نے سر پیٹا، علی و بطول کی بیٹیاں اتنی غربت، آج غلام پر سلام علی و بطول کی بیٹیاں کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام کالا بن ینقلبون۔ ماتم حسین۔ مومنین سے ماتمی حضرات سے التماس ہے کہ وہ صفحے آمادہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیے پلیز، پھیل جائیں جتنا پھیل سکتے ہیں، بہت جگہ ہے، اور ہر ماتمی سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ ماسک جو ہے اسے مت اتاریں۔ عذرا مولا، بہت شکریہ۔ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 ماتم تو رہے گا 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 ماتم تو رہے
رہے گا، ماتم تو 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 رہے گا، ارمان ہے مظلوم کی، مظلوم بہن کا، ماتم تو رہے گا، 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 ارمان ہے مظلوم کی، مظلوم بہن کا، ماتم تو رہے گا، 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 محبوب الہی نے بھی اس غم کو منایا، یعقوب نے رو رو کے پیغام سنایا، اور نوح کے نوحے یہ دنیا کو بتایا، قرآن بھی خود ریل پہ کھل کھل کے پکارا، ماتم تو رہے گا، 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 محبوب الہی نے بھی اس غم کو منایا، یعقوب نے رو رو کے پیغام سنایا، اور نوح کے نوحے دنیا کو بتایا، قرآن بھی خود ریل پہ کھل کھل کے پکارا، ماتم تو رہے گا، 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 شبیر کا ماتم ہمیں بچپن میں سکھایا، سائے میں علم کے ہمیں پروان چڑھایا، ماں باپ تھے مولا کو مولا ہی بنایا، دے کر یہی لوری ہمیں ماں نے ہے پالا، ماتم تو رہے گا، 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 شبیر کا ماتم ہمیں بچپن میں سکھایا، سائے میں علم کے ہمیں پروان چڑھایا، ماں باپ تھے مولا کو مولا ہی بنایا، دے کر یہی لوری ہمیں ماں نے ہے پالا،
मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। ये अश्कों से भीगी हुई मजलिस की फिजाएं कहती हैं ये आवाज के परचम की हवाएं, आती है सुनो मातमी सीनों से सदाएं, गूंजेगा सदा शान से दुनिया में ये नारा, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। ये अश्कों से भीगी हुई मजलिस की फिजाएं कहती है ये आवाज के परचम की हवाएं, आती है सुनो मातमी सीनों से सदाएं, गूंजेगा सदा शान से दुनिया में ये नारा, मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा। वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय 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 वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, ऐसी बिछड़ी ना मिली पैर अली अकबर नू कदी, ऐसी बिछड़ी ना मिली पैर अली अकबर नू कदी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी। आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का, आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का, जोड़ा शगना ना बनाया मैं वीरा तेरे लिए, हाय वीरान खड़ा रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी। आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का, आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का, जोड़ा शगड़ा ना बनाया मैं वीरा तेरे लिए, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी,
ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی نال اصغر نو ملے آوے جے علماء والا نال اصغر نو ملے آوے جے علماء والا پھر میں جان نہ دیواں کٹی ساری زندگی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی 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 نال اصغر نو ملے آوے جے علماء والا نال اصغر نو ملے آوے جے علماء والا پھر میں جان نہ دیواں کٹی ساری زندگی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی آجا پردیسی ویراں میں تیرے راہ ویکھاں آجا پردیسی ویراں میں تیرے راہ ویکھاں جوڑا شگنا نہ بنایا میں ویراں تیرے لئی محمد آل محمد صلی اللہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین سید المرسلین السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا مولا یا حسن المجتبى سیدی شباب اہل الجنہ ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخرت منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالخصوص السلام عليك يا أخي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة السلام عليك يا زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهدان كربلاء بالخصوص السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر ہانی ابن عروہ حر شہید الریاحی السلام علیکم جمیع ناصران کوفہ و شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بأرض توس السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم یا مولا یا صاحب عصر والزمان مولا الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان سیدی مولا یجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین و مومنات، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آپ کا فرش اعلیٰ تک آنا قبول فرمائے، آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. مومنین و مومنات، نیاز لے کے جائیے. نیاز بالکل گیٹ کے ساتھ ایگزٹ پہ موجود ہے. ہر گاڑی میں نیاز جو ہے وہ آپ کو پہنچا دی جائے گی. بہت شکریہ. جاتے ہوئے نیاز جو ہے وہ کلیکٹ کرتے جائیں گیٹ پہ. مومنین، 6 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا. 7 محرم الحرام کو مہندی جناب قاسم علیہ السلام کی. 8 محرم الحرام کو جناب ابوالفضل عباس کا شبیہ علم برآمد ہوگا. 9 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. شبر عزاخانہ شب عاشور کھلا رہے گا. اعمال یہیں پہ مولانا کی اقتداء میں ادا کیے جائیں گے. صبح عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوگا. مختصر مجلس ہوگی اور اس کے بعد 11 بجے مجلس شہادت سید الشہداء امام حسین برپا ہوگی. مولانا خطاب فرمائیں گے. اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا. فاقہ شکنی کا یہی ان کا اہتمام ہوگا اور پھر روز عاشور کا اختتام مجلس شام غریبہ پہ ہوگا، جس سے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ملک وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. 11 اور 12 محرم الحرام کو بدستور مجالس اعضاء برپا ہوگی اور انشاءاللہ مجالس جو ہیں وہ ایام اعضاء میں بھی جاری رہیں گی. تمام مومنین کا بہت شکریہ حسب پروگرام شرکت فرمائے. مومنین سے التماس ہے کہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں. جو اپنی فولڈنگ چیئر لانا چاہتے ہیں وہ اپنی فولڈنگ چیئر نکال کے بیٹھ سکتے ہیں. گاڑی میں مجلس سنی جا سکتی ہے. آن لائن سہولت موجود ہے. میرے عباس کے ویب سائٹ پہ آپ جا کے مجلس جو ہے وہ سن سکتے ہیں. جن احباب نے امام بارگاہ کی تعمیر کے فنڈ میں یا محرم کی نیاز کے سلسلے میں جو ہدیہ دینا چاہتے ہو، برادر مسعد علی شاہ صاحب اور برادر مسعود رضوی صاحب سے رابطہ فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. والنٹیئرز کے انتہائی ممنون ہیں کہ وہ اپنا پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں. مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ والنٹیئر سے بالخصوص پارکنگ کے سلسلے میں والنٹیئر سے بھرپور تعاون فرمائیں. بہت شکریہ.